ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہ رب العزت جو خالق ہے وہ اس کا مالک بھی ہے، جو اس کا مالک ہے وہ اس کو چلاتا بھی ہے، جو اس کو چلاتا ہے وہی اس کا عبادت کا حقدار بھی ہے۔ آپ دوسرے مذہب کو پڑھیں گے، لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اس جہاں کو پیدا کسی نے کیا ہے، چلا کوئی اور رہا ہے، فنا کوئی اور کرے گا۔ نہیں، سچا معبود وہی ہے، حقیقی معبود وہی ہے، برحق معبود وہی ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جو اس کو چلاتا ہے اور جو اس کو فنا کرے گا، وہ ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ اگر ہوتا اِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، اگر کوئی اس کا پیدا کرنے والا ہوگا اور کوئی اس کو چلانے والا ہوگا، اس کے مالک مختلف ہوں گے تو سب کوئی اپنا پیدا کردہ چیزوں کو اور اپنے ملوکیت میں رہنے والی چیزوں کو لے کے الگ ہو جاتا۔ لیکن جب سے اللہ رب العزت نے اس زمین و آسمان اور زمین و آسمان کے بیچ میں جن چیزوں کو پیدا کیا ہے، اسی کی ملوکیت میں ہے، اسی کی بادشاہت میں ہے، کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں۔ بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اسی کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جس طرح سے الخلاق العلیم ہے، جس طرح سے بہت زیادہ پیدا کرنے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ پھر فرماتا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے وہ انسان اور زمین و آسمان اور ہر چیزوں کی باریکیوں کو جاننے والا ہے۔ مسلمانوں، اللہ کو پہچانو، اللہ کی کبریائی کو جانو، اللہ کی شان کو جانو اور اللہ کی عظمت کو پہچانو۔ جتنا دل میں اللہ کی عظمت ہوگی، اللہ کی پہچان ہوگی، آپ اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے۔ اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی شان کو جاننا چاہتے ہیں، اللہ نے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، وہ اللہ جس نے زمین و آسمان کے بیچ میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا، عرش پر مستقر ہوا، عرش پر ٹھہر گئے، عرش کے اوپر چلے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 7 ایسی جگہ ہیں جہاں اللہ رب العزت نے اس چیز کا واضح طور پر کلیئر کر دیا کہ اللہ رب العزت عرش پر ہے۔ اور عرش کہاں ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے، یہ سوچے کہ اللہ زمین میں ہے یا آسمان میں ہے، تو انسان کفر کر دیا، وہ کافر ہو گیا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا الرحمن علی العرش استوى، اللہ رب العزت عرش کے اوپر ہے۔ پھر کہتا ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ عرش آسمان میں ہے یا زمین میں ہے، نہیں معلوم، تو اس نے کفر کیا۔ کیوں؟ عرش سب سے اونچا مخلوقات ہے، مخلوقات میں سب سے اونچا ہے، اعلی المخلوقات کلھا، سب سے اونچا مخلوق یہ عرش ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں یہ زمین اور یہ آسمان، زمین و آسمان کے بیچ جو مسافت ہے وہ 500 سال کی مسافت ہے، 500 سال کی مسافت ہے۔ انسان کو زمین سے آسمان تک پہنچنے میں اس کو 500 سال لگیں گے۔ انسان زندگی 50 سالہ، 60 سالہ، 100 سالہ، زیادہ سے زیادہ 100 سالہ زندگی گزارتے ہیں، انہیں آسمان تک پہنچنے کے لیے 500 سال لگیں گے۔ صحیح حدیث میں وارد ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آسمان اور زمین کے بیچ میں 500 سال کا فرق ہے، اور یہ پہلا آسمان، یہ آسمانی دنیا، اس آسمان سے لے کر کے دوسرے آسمان کے بیچ 500 سال کا فرق ہے۔
جس طرح سے زمین اور آسمان کے بیچ میں 500 سال کا فرق ہے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ میں 500 سال کا فرق ہے۔ وہاں اللہ کی مخلوقات ہیں، کسی کے بارے میں اللہ نے ہمیں بتایا، کسی کے بارے میں نہیں بتایا، ان کا علم غیب میں ہے۔ اور ہر آسمان کے دروازے ہیں، وہاں اللہ کی مخلوقات ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، انبیاء کرام ہیں۔ اس طرح سے 7 آسمان کے بیچ میں 500 سال کا فرق ہے، اور 7 آسمان اور یہ 7 زمین، 7 آسمان کے اوپر اللہ رب العزت کی کرسی ہے، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض۔ Oh